آج حجاب کا عالمی دن ہے اور آج معروف سابق اداکارہ رابی پیرزادہ ہماری مہمان ہوں گی. ان سے حجاب پر ہم خصوصی بات کریں گے کیونکہ مغرب میں حجاب سے متعلق کچھ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو آج اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے. اس وقت رابی پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رابی نہ صرف گلوکارہ اور اداکارہ تھی بلکہ بڑی اچھی کیلیگرافر اور بہت اچھی جو ہیں وہ پینٹر بھی. بالکل سوشل میڈیا پہ ان کی کافی پینٹنگز اور سوشل ورک بھی آج کل بہت کر رہی ہیں. بالکل ان کی فاؤنڈیشن ہے جو کہ اسپیشلی مطلب یتیم بچوں کے لیے جو پڑھائی کا بندوبست ہے, اسکولز بنا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے, تو بڑا یہ ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں جس کے لیے ہیٹس آف ٹو رابی پیرزادہ. بڑی اچھی بات ہے. تو ابھی وہ میں جوائن بھی کر چکی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو آر شو. رابی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا شوبز کی دنیا چھوڑنا اور مکمل حجاب کی طرف آنا یہ فیصلہ تو مشکل ہوگا, آسانی سے کیسے کر لیا جب زندگی بدلی, لائف سٹائل یکدم تبدیل ہو گیا, چینج ہو گیا, تو آپ کے آس پاس والوں کا ریئیکشن کیسا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر سال, اب یہ دس از مائی سیکنڈ ایئر جب سے میں نے حجاب لینا شروع کیا ہے, حجاب ڈے پر بول نیوز کے اوپر آئی ایم آلویز دیئر اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ سو تھاٹ فل کہ جب ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو لوگوں کے دل میں یہ چیزیں آئیں گی اور وہ زیادہ یوز کریں گے. جب میں نے شوبز چھوڑا تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی تھی وہ میرے بال بہت اچھے لگتے تھے. ہم کشمیریوں کے نا بڑے لمبے لمبے ہیلدی بال ہوتے ہیں. میں نے کبھی لال کرنے, کبھی بلو کرنے, کبھی گولڈن کر دینے. تو آئی یوز ٹو لو ٹو چینج کلرز آف مائی ہیئر اینڈ ہیئر اسٹائل. بال میرے ہمیشہ سے لمبے رہے تھے. تو حجاب میں سب سے بڑا مجھے یہ لگتا تھا کہ اب میرے بال مجھے بھی نظر نہیں آئیں گے, یہ تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا. لیکن اور ڈیفینیٹلی دا سیم گوز ود ایوری بڈی ایلس ان مائی فیملی اینڈ ایوری مائی فرینڈس, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ حجاب لیں گی تو آپ تو بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق بن جائیں گی. اور جب میں شوبز سے پہلے اور اس سے پہلے جب میں شوبز میں ہوتی تھی تو جو حجاب والی خواتین ہوا کرتی تھیں, آئی یوزلی یوز ٹو اوائڈ دیم. میں ان کو بھی اوائڈ اس لیے کرتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے. تو جب میں نے حجاب لینا شروع کیا تو شروع میں آئی واز کائنڈ آف انکمفرٹیبل کہ مجھے ایسا لگتا تھا شاید آئی ایم بینگ اوور پروٹیکٹیو اباؤٹ مائی سیلف. لیکن اس کے بعد آپ یقین کریں کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں حجاب کے بغیر یا سر پہ دوپٹہ لیے بغیر میں گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی. میں نے ایک دن یہ سوچا, میں نے کہا چلو میں ماسک لگاتی ہوں اینڈ میں سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی اینڈ لیٹس گو آؤٹ سائڈ, نو بڈی ول نو ہو آئی ایم, کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا, اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا, میں جا کے تو دیکھوں کیا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نہیں جا سکی. حجاب از ناٹ جسٹ اے پیس آف کلاتھ, حجاب از اے لائف اسٹائل, حجاب از اے پارٹ آف یو, حجاب ڈسکرائبز یو ہو یو آر. جیسے ہم کسی ہندو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی یہ بندی لگی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں وٹ ایور دے کال, یا منگل سوتر پہنا ہوتا ہے, یا انہوں نے ساڑی پہنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہندو ہے. اسی طرح کرسچنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کراس پہنا ہوتا ہے. تو ہمارے پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی وہ یہ دی کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ, اپنے آپ کو کور کرو. تو لوگ ایک اور مسکنسیپشن جو ہے وہ حجاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں. دیٹ از سچ اے رانگ تھنگ ٹو سے. میں حجاب بھی کرتی ہوں, میرا سر بغیر دوپٹے کے, بغیر حجاب کے پچھلے 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں رہا الحمدللہ. اور میں یہ بات نہیں کری کہ کبھی میڈیا کے سامنے, سوشل میڈیا پہ نہیں, میرے گھر کے اوپر بھی آئی کور مائی ہیڈ. اور اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے بال اتنے ہی ہیلدی ہیں بلکہ شاید پہلے سے بہتر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ہمارے لیے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر بلیسنگ ضرور چھپی ہوتی ہے. We just have to trust, have faith. رابی ماشاءاللہ آپ اس وقت لاکھوں بچیوں اور خواتین کو آن لائن کلاسز بھی دے رہی ہیں اور قرآن بھی سکھا رہی ہیں, لیکن میں کچھ بزنس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا. شوبز انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آپ نے باقاعدہ حجاب یا اسکارف ڈیزائننگ پر کام شروع کیا, اس فیلڈ کا خیال کیسے آیا؟ اچھا, اس کے نا خیال آنے کے 2 ریزنز تھے. ایک تو یہ تھے کہ میں, آپ کو پتہ ہے میری رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن جو ہے اس میں اتنے سکولز چل رہے ہیں ماشاءاللہ, اتنے بچوں کو نہ صرف فری ایجوکیشن ملتی ہے, ان کو یونیفارم, کپڑے, کتابیں, جرابیں, اور وہ سارے ایسے بچے ہیں جو کہ گھروں میں فاقے کر رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اسکول آ کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور پڑھائی تعلیم بھی کرتے ہیں. اینڈ دے آر ویری ڈفرنٹ کڈ. میں آپ کو ضرور انوائٹ کروں گی میرے اسکولز میں, کسی بھی دن کسی بھی اسکول میں آپ تشریف لے کر جائیں. مزدوروں کے بچے ایسے انگریزی میں بات کرتے ہیں, اتنی جنرل نالج ہے. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. پھر ان کی ماؤں کی, آپ کو پتہ ہے دوسری سائڈ پہ رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ عورتوں کے رزق حلال میں بھی مدد کرتی ہے, کہ میں ان کو بھیک دے دے کے تھک گئی تھی کہ بھائی تم یہ لے لو, تم خیرات لے لو. دیٹ واز لائک ناٹ گوئنگ ٹو بی انف فار اینی بڈی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک تو
میں لڑکیوں کو ابایا اور حجاب کی طرف لے کر آؤں گی. وہ کور ڈریسز میں بھی نا دے شوڈ بی ڈالڈ اپ, دے شوڈ لک نائس. دیکھو اللہ تعالیٰ خود خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا لباس تھوڑی بتائے گا جس میں ہم بدصورت لگیں یا برے لگیں. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا جو میں نے لوگوں کو دینا تھا کہ ہم حجاب اور ابایا بنائیں. حیا بائی رابی میں نے ایک برانڈ بنایا. اس وقت میرے پاس 313 ایسی عورتیں تھیں جو کہ جن کی مدد کر رہے تھے اور ہم نہیں کر پا رہے تھے. اس وقت حیا بائی رابی جو ہے حجاب اور ابایا اور پریٹس, لیڈیز شلوار قمیض میں ود دوپٹہ, کیونکہ مجھے وہ بھی شلوار قمیض پسند نہیں ہوتی جس کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہوتا. اٹ از ماشاء اللہ بیکمنگ ون آف دا لیڈنگ برانڈز ان لاہور. اور اس کا جو پروفٹ ہے, ابھی ہمیں فرسٹ ٹائم پروفٹ ہوا تھا, ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا, اس سے ہم نے رضائیاں, گدے, تکیے لے کے جو تھے وہ غریبوں میں تقسیم کیے. تو حجاب اور ابایا کا برانڈ حیا بائی رابی اس وقت نہ صرف عورتوں کا رزق حلال بہت اچھا بن رہا ہے, بلکہ بہت ساری لڑکیاں, بہت ساری خواتین, میری فرینڈز, میری کلاس فیلوز جو پرانی تھیں, انہوں نے بھی حجاب اور ابایا جو ہے وہ اس لیے شروع کر دیا دیٹ وی آر گیٹنگ گڈ ٹرینڈی ڈریسز فار دیم. جیسے ابھی آپ یہ میرا اگر لباس چیک کریں تو یہ کسی بھی اچھے برانڈڈ لباس ہیں, اور یہ میری خواتین نے ڈیزائن کیا اور خواتین نے بنایا. اور اگر ان خواتین کو آ کر آپ میرے آفس میں دیکھیں, وہ سلائی مشینیں لے کے لگی ہوتی ہیں, تو یو ول بی سرپرائز. میں آپ کو آج کا قصہ بتاتی ہوں. میرے پاس 2 بچیاں آئیں 9th کلاس کی, کہتی ہیں باجی مسئلہ یہ, میری وہ مینیجر ان کو لے کر آئی, کہتی ہیں کہ ہم نا اسکول میں پڑھتی ہیں اور ہم بڑے اچھے مارکس لے رہی ہیں اور ہم پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں, بٹ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. میں نے کہا تم سینا جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم سینا جانتی ہیں. میں نے کہا نماز کی چادر سینا جانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سی دیتے ہیں. میں نے انہیں اپنی نماز کی چادر جو مجھے ایک بہت بڑی بزرگ نے دی تھی, میں نے وہ ان کو پکڑا دی. انہوں نے وہ 10 چادریں جو تھیں 2 گھنٹے میں سی دی. ان کا رزق حلال شروع ہو گیا, ہماری نماز کی چادریں بن گئی. اللہ تعالیٰ میرے سارے کاموں میں اتنی آسانیاں کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں دیتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دین کی طرف آنا, حجاب ابائے کی طرف آنا, یہ میرے لیے کوئی رسک نہیں تھا. آپ کو بالکل اجر دے. رابی بڑا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں. اچھا, عام طور پر پاکستان اور ایشیا کی مشرقی ریاستوں میں مسلم خواتین سروں پر چادر لیتی ہیں, بنگلہ دیش میں ہوں, بھارت یا پاکستان, یہاں پر پردے کا جو رجحان ہے, کیا آپ کے مطابق وہ کافی ہے؟ صرف چادر لے لینا کافی ہے؟ مکمل حجاب ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اب اسلام کی تعلیم آپ کے پاس ہے, آپ پڑھتی بھی بہت ہیں, کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. اگر میرے گھر کے اندر میرے بال جو ہے میرے ملازموں کو نظر آ رہے ہیں, یا میں جہاں پہ کام کری ہوں نظر آ رہے ہیں, اور میں جب لوگوں کے سامنے جا رہی ہوں تو میں حجاب کر رہی ہوں, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو پہلا سٹیپ یہ ہے, جیسا میں بھی کرتی ہوں, کہ میں جب اپنی فرینڈز میں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہوں جہاں پہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتی ہوں, تو میں ڈائریکٹ بہت زیادہ اس طرح کا حجاب نہیں کرتی. میرا قرآن لکھنا, قرآن پڑھنے کے اوپر زیادہ ہے. میں قرآن لکھ بھی رہی ہوں, 23 سپارے اللہ نے لکھوا دیے ہیں, تو یہ میں قرآن کے ساتھ کرتی ہوں. وہاں پر میں صرف سر کور اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے دیکھ کر آپ یقین کریں کہ بہت ساری خواتین نے اپنے سر کور کرنا شروع کر دی ہیں. اور اگر آپ خود بھی ایک مرد ہی ہیں, آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایک عورت ننگے سر اور ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ ہے, تو کون سی عورت اچھی لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور میں بڑی اچھی بات بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ آگے زمانے میں لوگوں کا دین کا کیا حال ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اس وقت تمہارے سامنے میں ہوں, تم مجھے دیکھ کے دین کو فالو کر رہے ہو. جب زمانہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا نا, تو جو 10% بھی دین کو فالو کرے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کامیاب ہے. کہتی ہوں کہ ہم اس 10% کے نزدیک تو جائیں. تو اس وقت سر کو کور کرنا, اپنے بال چھپاؤ نہ چھپاؤ, سر پہ دوپٹہ ڈالنا, یہ پہلا سٹیپ ہے. اور میں سب کو چاہوں گی کہ آپ کر کے دیکھیں, آپ برے نہیں بلکہ اچھے لگیں گے. اچھا رابی, ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, کیا بچوں کو بائی فورس حجاب کی طرف لانا مناسب ہو؟ کیا آپ اپنے بچوں کو بھی حجاب کروائیں گی؟ اگر انہیں شوبز میں آنے کا شوق ہوا تو کیا انہیں حجاب کی طرف راغب کریں گی, یا انہیں اپنے فیصلوں پر آزاد چھوڑ دیں گے؟ بچوں کی ٹریننگ کا معیار کیا سمجھتی ہے, کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو, سب سے بڑی غلطی نا ہم یہی کرتے. جب میں شوبز میں تھی تو سارا چودھری, آپ کو یاد ہے, ایک آرٹسٹ تھی, شی لیفٹ شوبز فار اسلام. اور میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو بالکل حجاب میں, آنکھیں بھی, گلوز بھی وہ پہنتی تھی. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہیں پہ دیکھا تو میں ڈر گئی. میں نے کہا یار, یہ تو دین کے اوپر چلنا تو بالکل ہی قید ہو جانے کے مطابق ہے, یہ تو میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. لیکن جیسے میں دین کی طرف آ رہی ہوں, میرے اسکول میں اگر آپ آئیں, میں نے ہمارے اسکول میں بہت سارے بچیاں بھی پڑھتی ہیں, 9th 10th کی بھی بچیاں پڑھتی ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ لو. ان کو میم رابی بڑی پسند ہے, تو جب وہ میم رابی کو سر پہ دوپٹہ لے کے دیکھتی ہے نا تو انہیں اچھا لگتا ہے. ٹوڈے ان 2024 you cannot force your kids to have
their heads covered. You cannot, آپ نہیں کر سکتے. وہ ریبیلین ہو جاتے ہیں بچے, کیونکہ آپ ایک بات کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس موبائل کے اندر آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. آج کل کی آپ شادیوں کو دیکھیں, ہیڈ کور کرنا تو دوری بات ہے, اب تو ان کے پیٹ کور کرانے تک کی باری آ گئی ہے. سلیوز کور نہیں ہوتے, تو ہیڈ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اس دور میں سارے پیرنٹس کو یہ کہوں گی, میرا تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کا ہی ہے, کہ آپ نے اگر کسی کو اچھائی کی طرف لے کر آنا ہے, آج کل کے دور میں آپ سختی سے نہیں لا سکتے. آپ اس کے سامنے مثال بنے, اور مثال ایک اچھی مثال بنے کہ یار یہ حجاب, جیسے میں نے جب شوبز چھوڑا تھا تو لوگوں نے سمجھا یہ تو غریب ہو جائے گی, یہ تو فنا ہو جائے گی, اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی. میں حجاب میں اپنی موٹر سائیکل بھی چلاتی ہوں, میں حجاب میں اسکوٹی بھی چلاتی ہوں, میں حجاب میں سارے وہ کام کرتی ہوں جو کہ بہت محنت والے کام ہوتے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ اے ہنڈرنس, اٹ از اے پروٹیکشن. تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ بچوں کو بائی فورس لے کر آئیں, بالکل نہیں. آپ بچوں کے سامنے حجاب کرنا شروع کریں آپ کی اور انہیں آہستہ آہستہ بتائیں, انہیں طریقہ بتائیں. ہمارا پاکستان تو بڑا آسان ہے بھائی. پاکستان میں آپ ویسے ہی باہر نکل جاؤ, آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو تو ایوری بڈی ول اسٹارٹ اسٹیئرنگ ایٹ یو. آپ دوپٹہ حجاب پہن جاؤ تو پھر کچھ لوگ حیا شرم کر لیں گے. تو ان کو اس چیز سے, یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اس طرف بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بائی فورس تو کروایا بھی نہیں جا سکتا. بالکل آپ کی بات درست ہے. اچھا, ویسٹ میں حجاب کو لے کر کافی ایک نا پروپیگنڈا ہے, مکمل حجاب والی خواتین کو دہشت گردوں سے جوڑا جاتا ہے. مغرب کی اس غلط فہمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو میں انٹرنیشنل ٹریول کرتی رہی ہوں. میں 15 سال کی تھی جب میں شوبز میں آ گئی, اور میں تب سے جینز اور ٹی شرٹ پہنی, یا میں نے ٹریک سوٹ پہنا, اینڈ آئی واز ٹریولنگ انٹرنیشنلی. اب کہیں جا کے پچھلے 4 سال جو میں نے حجاب پہنا ہے, میں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا ہے, آپ یقین کریں مائی لائف از ٹاپلڈ ان ٹریولنگ. کیونکہ مجھے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی چیک نہیں کیا تھا. لاسٹ ٹائم جب میں لندن گئی تو میں نے حجاب پہنا ہوا تھا, عبایا پہنا ہوا تھا. فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے باقاعدہ کوئی 10 منٹ لگا کر, ان خاتون نے پتہ نہیں کون کون سی مشینوں میں لگا کے مجھے چیک کیا. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا ڈو یو نو سم تھنگ, آپ جانتی ہیں؟ کہا وٹ. میں نے کہا کہ میں کوئی 100 دفعہ یہاں پر آ چکی ہوں پینٹ شرٹ میں, اور میں جب فرسٹ ٹائم میں جب حجاب اور عبایا کے اندر آئی ہوں تو یو گائز آر چیکنگ بیکاز آئی ایم ویئرنگ اے مسلم ڈریس. شی سیڈ یو نو دیز پیپل. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بی بی تھی, وہ حجاب کے اندر ہی نا لوگوں کی چیکنگ کری. میں نے کہا یو ہیو ہائرڈ اے پرسن ویئرنگ حجاب, وائی آر یو سو کانشیس اباؤٹ اٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسٹ کے اندر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پیار سے دین کی دعوت نہیں دیتے. ہم دین کی دعوت میں لوگوں کو تانے مارتے ہیں, لوگوں کو جہنمی بناتے ہیں, لوگوں کو جہنم کی ٹکٹ دے دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا حجاب از سم تھنگ دیٹ از ویری ویری گڈ فار اے ویمن. بٹ یہ ڈسکرائب نہیں کرتا کہ ایک بندی نے حجاب نہیں لیا تو وہ جہنم میں چلی جائے گی. آپ اس کو پیار سے اپنی طرف بلائیں. ہمارا پورا ویسٹ یا سارے لوگ اس لیے برے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینے جو بھی جاتا ہے وہ اللہ سے ڈراتا ہے, اللہ کی طرف پیار کی طرف نہیں لے کے جاتا. اینڈ یو آر سو رائٹ کہ وہ ہمیں دہشت گرد اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے خود, آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی حجابی خاتون کسی دوسری خاتون کو دیکھ کے نہیں مسکراتی. آئی ایم ٹیلنگ یو مائی اون پرسنل ایکسپیرینس. میں کسی کی بات نہیں کرتی کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ بھائی رابی پہ فتوے لگا دیتے ہیں. وہ انگریز عورت کی طرف کوئی عورت دیکھیں گی نا مسکرا کے, شی ول اسمائل بیک ایٹ یو, چاہے وہ جیسی مرضی ہو. پینٹ شرٹ والی عورت کسی حجابی عورت کو دیکھ کے اسمائل کرے گی نا تو وہ حجابی عورت اس کو ایسی آنکھ سے اس کو وہ مارے گی, وہ میں کہوں گی میسلز مارے گی, فلیئرز دے گی کہ وہ کہے گی یار میں تو جہنم میں پہنچ گئی. ہم پیار کا سبق نہیں دیتے, ہم سختی کا سبق دیتے ہیں. ہمیں وی ہیو ٹو کریٹ اے سافٹر امیج آف اسلام اینڈ آئی ایم آن اٹ الحمدللہ. میں نے کبھی کوئی خوشی خوشی نہیں کہا جی سندھ میں نے 3 بیویوں کو میں نے مسلمان کر دیا تو میں تو کوئی بڑی کسی عرش پہ پہنچ گئی. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. دس از نتھنگ. ہم پیار سے اسلام کو آگے لے کے جائیں, مشکل نہ بنائیں, لوگوں کے اوپر فتوے نہ دیں, لوگوں کے جنت اور جہنم کا ہم ٹھیکیدار نہ بنیں, تو ہم اسلام کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن کلاس کراتی ہوں. آپ کبھی میری قرآن کلاس دیکھیں 2-2 لاکھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. حالانکہ 4 سال سے میں قرآن پاک میں نے آئی ہیو ڈن ایوری تھنگ, ایوری تھیوری, ایوری تفسیر, ایوری عالم, میں نے سب کے پاس جا کے قرآن پاک کو سیکھا ہے. لیکن میں وہ تفسیر نہیں بتاتی جس میں لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہی ہوں. آپ میری کبھی تفسیر سنیں, اس سے وہ لوگ بھی قرآن سننا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میں جانتی ہوں لوگوں کو, جو میرے جاننے والے لوگ ہیں, میرے پاس آتی ہیں, ڈاکٹرز آتی ہیں, انجینئرز آتی ہیں کہ قرآن کلاس میں تھا یہ کوسچن ہے. کیونکہ ہم ان کو کھلے دل سے پڑھا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں کرے کہ یار یہ نہیں کیا تو وہ جی آگ جل رہی ہے تم آگ میں ڈالے جاؤ گے. انسان ضد میں آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں جس طرح کوشش کر رہی ہوں, آپ سب کوشش کریں. سب سے پہلے اپنا اخلاق, مسلمانوں کو اپنے اخلاق پہ کام کرنا. بڑا اچھا کام آپ کر رہی ہیں, اور جو سلسلہ آپ نے شروع کر رکھا ہے اس میں مزید
آپ کو تقویت بھی ملے، بہتری بھی ہو، اور یہ ایک بڑا اچھا ایفرٹ بھی بہرحال جو خاص طور پر بچوں کو پڑھانے کا ہے نا، بہت اچھی وہ بات ایک عمل بڑا اچھا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔